نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا کمال آیا غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محبوب انہیں ہرگز عذاب نہ دیا جائے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو فکر امت میں تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو فکر امت میں تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا شاعر نے اس کلام میں ایک شعر حضرت عمر کی شان میں لکھا تو میں نے کچھ اور اشعار اس میں شامل کر دیے میں نے کہا حضرت عمر کا ذکر تو ہے ہی ماشاءاللہ حضرت ابو بکر کا ذکر بھی ہو جائے حضرت عثمان کی بات بھی ہو جائے مولا علی کی بات بھی ہو جائے تو اب میں وہ ترتیب سے پڑھ رہا ہوں صدیق اکبر خلیفہ اول لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے تیرا ہے پہرا نبی کے شاتم پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا نبی کے شاتم پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے قیصروں کسریٰ جس سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا بڑی اسلام کی طاقت میرا مولا عمر آیا اب آئی کفر کی شامت میرا مولا عمر آیا عمر 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 کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج ابلیس جس سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا ابو بکر کی بات ہوئی عمر کی بات ہوئی اب عثمان غنی نبی کی ترغیب پر گئے جنگے تبوک بھی اس سخا پہ شاہد جناب عثمان کی طرف سے جو مال آیا کمال آیا جناب عثمان کی طرف سے جو مال آیا کمال
علی کی بات نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لگاؤ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری. اکھاڑ پھینکا یہودیوں کا وہ باب خیبر میرے علی نے. علی کو خیبر کی جنگ میں جو جلال آیا کمال آیا. علی کو خیبر کی جنگ میں جو جلال آیا کمال آیا. کچھ اور صحابہ کی باتیں بھی ہوں. ہمیشہ خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار. کسی جنگ میں جاتے تو ایک خاص ٹوپی پہن کر جاتے, اور کبھی جنگ کے موقع پر وہ ٹوپی کہیں جیسے جنگ کے ماحول میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہوش نہیں ہوتا, کبھی کیا ہو جائے کبھی کیا, تو وہ ٹوپی کبھی اتر جاتی تو پریشان ہو جاتے. وہ سامنے سے کوئی حملہ آور ہوتا, وہ خالد بن ولید کہتے کہ بس مجھے میری ٹوپی واپس لا دو. جب ٹوپی لے لیتے تو پھر جان میں جان آتی. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایسا ٹوپی کے لیے بڑے وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتا کہ بھائی سامنے سے کوئی حملہ کر دے گا. تو خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس ٹوپی میں نے سرکار کے منہ مبارک سی رکھے ہیں, تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس ٹوپی کی برکت سے اللہ پاک مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا. اور کیسی فتح؟ اللہ پاک نے انہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں سیف اللہ کا لقب ملا, اللہ کی تلوار. اور یہ لقب بھی اس لیے ملا کہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کبھی جنگ میں شہید نہیں ہوں گے, آپ کو طبی موت آئے گی یا آپ کا جب وقت مقرر ہوگا تب آپ کا انتقال ہوگا. جنگ میں موت نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو لقب سیف اللہ ملا, اور اگر شہید ہو گئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی معاذ اللہ. تو کہا کہ آپ کو ایسی جنگ میں شہادت نہیں ملے گی. اور کوئی بھی مارکے میں جاتے اللہ پاک انہیں فتح نصیب کرتا. وجہ کیا تھی وہ خود بتاتے ہیں. ہمیشہ خالد فتح کو پائے, شکست بھی اس سے بھاگ جائے. وہ اپنی ٹوپی میں رکھ کے آقا کا بال آیا کمال آیا. وہ اپنی ٹوپی میں رکھ کے آقا کا بال آیا کمال آیا. بلال حبشی نبی کی نسبت سے جن کو فاروق اپنا آقا پکارتے ہیں. یہ تو ابھی کانسیپٹ نہیں ہے غلام اور آقا کا, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلام ہے. غلام کی زندگی کیا ہوتی, جو آقا کا ہے وہی. ملازم نہیں, ملازم الگ ہوتا ہے, وہ تو گھر جاتا ہے اپنی سیلری لیتا ہے. غلام کیا ہوتا ہے, اس کا جینا مرنا سب اپنے آقا کے لیے. آقا سے پوچھے بغیر وہ پانی بھی نہیں پی سکتا. اب یہ غلام کی جو کنڈیشن تھی نا, اسلام نے آتے ہی ان تمام چیزوں کو حل کیا. آہستہ آہستہ غلام آزاد ہو گئے. حضرت بلال بھی غلام بنا کر لائے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. لیکن غلام کن کے تھے؟ اگر یہ نسبت ذہن میں ہو نا تو پھر آدھی دنیا کا بادشاہ سیدنا عمر فاروق, وہ بھی جب انہیں پکارے تو کہیں سیدنا بلال, اے ہمارے سردار بلال. بادشاہ غلام کو بادشاہ کہے, آپ سوچئے تو صحیح اس غلام کا عالم کیا ہوگا. نبی کی نسبت سے جن کو فاروق اپنا آقا پکارتے ہیں, وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. یہ شعر تو میں نے لکھا تھا, جو شاعر کا اصل شعر تھا نا اس میں مجھے کچھ مسئلہ نظر آیا, تو میں نے شاعر سے ریکویسٹ کی کہ اس کو چینج کریں. انہوں نے لکھا تھا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے کے پہ تل خدا نے. یہ روایت مستند نہیں ہے. میں نے بھی ان سے کہا کہ یہ روایت حدیث میں ملتی نہیں, آپ اس کو تبدیل کر دیں. تو انہوں نے تبدیل کر کے مجھے بھیجا. تو اب وہ جو شعر بنا وہ بھی سناتا ہوں. غرور میاں کا توڑ
ڈالا. امیہ کون تھا؟ حضرت بلال کا پرانا آقا، یہودی تھا، وہ مشرک تھا، تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے، تپتی ریت پر بھی جب لٹاتا نا تو احد احد کی صدا زباں پر ہوتی تھی. ایمان ایسے لائے تھے کہ مضبوطی کے ساتھ. تو کہتے ہیں غرور امیہ کا توڑ ڈالا، دکھا کے ایمان والا جذبہ. وہ حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. شاعر کا مقطع، اس کے بعد میں نے اپنا مقطع بھی لکھا ہے، وہ بھی سناتا ہوں. نبی تو صاحب سبھی اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب میں جو ذکر گئے بے مثال آیا، کمال آیا. میں نے بھی لکھا مقطع، اور میرے ذہن میں جو دعا تھی، وہ خواہش تھی، وہ اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے. وہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کم از کم جمعے کو تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جب یہ سچویشن ہو کہ محشر بپا ہو، فرشتے چل رہے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی یا ان کو پروٹوکول دیتے ہوئے، تو وہ جو خدمت پر مامور فرشتے ہو نا، وہ دیکھیں کہ بھئی نعت خواں کون ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھ سے کہیں ہاں احمد رضا تم پڑھو، تو میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تو میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اب وہی خواہش میں اس شعر میں کرنے لگا ہوں. اے کاش ایسا ملے مقدر، فرشتے کہہ دے بروز محشر، نبی کی نعتیں ہمیں سنانے بلال آیا، کمال آیا. نبی کی نعتیں ہمیں سنانے بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے